اوور لوڈنگ کرتے ہیں ان کو کتنا جرمانہ کیا جائے گا؟ جرمانہ ان کا ایز پر لا ہے میکسیمم جرمانہ 10,000 روپے ہے فار ون اوفینس. جرمانہ بار بار بھی ہو سکتا ہے اوور لوڈنگ کے حساب سے، اور اس کے اندر اور اوفینسز بھی ایڈ ہو سکتے ہیں، تو کافی ہیوی جرمانہ ہو جاتا ہے. ہلکے ٹائرز ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ موٹر ویز کے اوپر تو ہم گاڑی کو نہیں آنے دیتے، کیونکہ آف کورس ٹائر پھٹنے سے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. اور فٹنس سرٹیفکیٹ جو گاڑیوں کے ہیں وہ ہم چیک کرتے رہتے ہیں. موٹر وے کے جو حادثات ہیں ان کی روک تھام کے لیے موٹر وے پولیس کیا کر رہی ہے اور لوگوں کو کیا ہدایات دی جاتی ہیں؟ مین مقصد ہے ہمارا ایکسیڈنٹس کو روکنا، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایجوکیشن سے. اوور سپیڈنگ کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسہ دینا پڑے گا، اور اس کو ہم اسٹرکٹلی انفورس بھی کر رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ موٹر وے پہ آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے؟ یہ ان کا تو چلان بھی ہے، اور ہم ان کی گاڑیاں نیچے بھی اتار دیتے ہیں. موٹر وے کے اوپر وداؤٹ لائسنس ہم بالکل الاؤ نہیں کرتے کسی کو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی موٹر ویز سید فرید صاحب. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو لوگ اوور لوڈنگ کرتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی اور کتنا جرمانہ ان کو کیا جائے گا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. اچھا ڈی آئی جی صاحب، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا آج کی میٹنگ کے حوالے سے آج کی میٹنگ کا کیا مقصد تھا؟ آج کی میٹنگ کا مین مقصد تھا ہم روڈ میں ٹریفک کو بہتر بنانا اور روڈ سیفٹی کو انشور کرنا میٹنگ کا مقصد تھا، جس کے سلسلے میں ہم نے زیادہ گڈس ٹرانسپورٹرز کو بلایا تھا. ٹھیک ہے. اور جو ٹرکس وغیرہ یا ہیوی ٹرانسپورٹ جو روڈز پہ چلتی ہے خاص طور پہ ہائی ویز کے اوپر، اس میں ان کا ٹریفک ڈسپلن اور ان کی اوور آل روڈ سیفٹی کے بارے میں ان سے بات کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا ڈی آئی جی صاحب، اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ اوور لوڈنگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی اور کتنا جرمانہ ان کو کیا جائے گا؟ دیکھیں، اوور لوڈنگ کے خلاف ایک ہمارا پچھلے 2 سال سے کیمپین چل رہا ہے، جو کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایکسل لوڈ رجیم. جی. ہمارا جو لا ہے خاص طور پہ ہمارے نیشنل ہائی ویز آرڈیننس ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی آرڈیننس ہیں جس میں ایک لوڈ اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرک کتنا لوڈ لے کے جا سکتا ہے. جی. اگر اس کو وہ فالو نہیں کرتا تو اس سے آف کورس روڈز کے اوپر بھی پریشر آتا ہے اور روڈز کی سچویشن خراب ہوتی ہے. اور جس طرح کے ایسٹیمیٹ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ، جس کے پاس پہلے ہی تھوڑی سی پیسوں کی کمی ہے، وہ کوئی 20 سے 25 ارب روپیہ سالانہ روڈ ریپیئر پہ خرچ کرتی ہے، جو کہ بچ سکتا ہے اگر ٹرانسپورٹرز اپنی لوڈ رجیم کو فالو کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کتنا الاؤ ہے کہ اتنا لوڈ آپ اپنے مزدے یا ٹرک کے اوپر لوڈ کر سکتے ہیں؟ وہ ڈفرینٹ گاڑیوں کے لیے ڈفرینٹ ہے، جس میں 16 ویلر کے لیے ڈفرینٹ ہے، اور یہ سب کا سب لا کے اندر اسپیسیفائی ہوا ہوا ہے. اچھا سر مجھے بتائیے گا، یہ جو اوور لوڈنگ ایک تو کی جاتی ہے اور ان لوگوں کی مینٹیننس بھی چیک کی جاتی ہے ٹرک اور مزدہ وغیرہ کی؟ ہم بالکل کرتے ہیں. اس میں ہم ان کی ٹائرز کی جو کہتے ہیں ٹریڈ کو ہم چیک کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے میٹرز ہیں. جو ہلکے ٹائرز ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ موٹر ویز کے اوپر تو ہم گاڑی کو نہیں آنے دیتے، کیونکہ آف کورس ٹائر پھٹنے سے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اور فٹنس سرٹیفکیٹ جو گاڑیوں کے ہیں وہ ہم چیک کرتے رہتے ہیں. اس کا فار بسز تو ہم نے اب آن لائن بھی کنیکٹ ہو گئے، تو ڈیٹا ہمارے پاس سارا ہوتا ہے. صحیح. اچھا سر میں جاننا چاہوں گا کہ جو اوور لوڈنگ کرتے ہیں ان کو کتنا جرمانہ کیا جائے گا، اس حوالے سے بتا دیجیے. جرمانہ ان کا ایز پر لا ہے، اور اس میں میکسیمم جرمانہ 10,000 روپے ہے فار ون اوفینس. ٹھیک ہے. تو یہ جرمانہ بار بار بھی ہو سکتا ہے اوور لوڈنگ کے حساب سے، اور اس کے اندر اور اوفینسز بھی ایڈ ہو سکتے ہیں، تو کافی ہیوی جرمانہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا موٹر وے پہ جو لوگ لین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو کتنا جرمانہ کیا جاتا ہے اور کیا ہدایات دی جاتی ہیں اس حوالے سے اپنے آفیسرز کو؟ لین کی پاسداری کرنا یا اپنے لین میں چلنا ایک بہت ضروری چیز ہے. اس سے ایکسیڈنٹس بھی بچتے ہیں اور اس سے اوور آل ٹریفک بھی ٹھیک چلتی رہتی ہے. یہ ہم نے اس وقت کیمپین بھی شروع کی ہے کہ ہم لین وائلیشن کو کم سے کم کریں. آپ کی یا پبلک کی ایجوکیشن کے لیے میں یہ بتا دوں کہ جیسا موٹر وے کی 3 لینز ہیں. جی. جو آؤٹر موسٹ لین ہے وہ ہے بیسیکلی سلو موونگ ٹریفک یا ایس ٹی ویز وغیرہ کے لیے. ٹھیک. سیکنڈ لین یا مڈل لین جو ہے
وہ عام ٹریفک کے لیے جس میں جاتی ہے, اور جو تھرڈ لین ہے وہ بیسیکلی اوورٹیکنگ کے لیے ہے. تو اگر آپ تھرڈ لین میں کنٹینیوسلی چل رہے ہیں اوورٹیکنگ کے بعد بھی, تو آپ ایک خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور اس پہ آپ کا چلان ہو سکتا ہے. اسی طرح جو پی ایس ویز یا ایچ ٹی ویز ہیں, ان کا جو آؤٹر موسٹ لین جس کو ہم لین 1 کہتے ہیں, ان کو وہاں پہ چلنا چاہیے. اگر وہ اس پہ نہیں چلتی اور اگر اوورٹیک کرنا ہے تو اس کے لیے وہ مڈل لین میں آ سکتی ہیں, لیکن اس کے بعد وہ لین 1 میں بالکل نہیں آ سکتی, ورنہ آف کورس ان کا چلان ہوگا, اور نہ ہی وہ لین 2 میں کنٹینیوس چل سکتی ہیں. اس کو ہم اب اسٹرکٹلی انفورس کر رہے ہیں, اور جو لین وائلیشن ہوگی اس کو ہم بڑا سختی سے ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں جاننا چاہوں گا کہ موٹر وے کے جو حادثات ہیں ان کی روک تھام کے لیے موٹر وے پولیس کیا کر رہی ہے, اور لوگوں کو کیا ہدایات دی جاتی ہیں جو لوگ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. سب سے پہلے تو ہمارے ایک مین مقصد ہے ہمارا ایکسیڈنٹس کو روکنا, تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایجوکیشن سے. موٹر وے پولیس کا ایک بہت جامع پروگرام ہے جو کہ موٹر وے ہمارا روڈ اویئرنیس سیمینارز ہیں, جو ہم کنٹینیوسلی ڈفرینٹ جگہوں پہ, بسوں کے اڈوں پہ, ٹرکس کے اڈوں پہ, ڈفرینٹ اسکولز میں, کالجز میں ہم کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ چیز آتی ہے ہماری پولیسنگ اٹ سیلف, اور وہ ٹول پلازاز ہمارے ہیں, انٹرچینجز ہیں, ان کے اوپر ایجوکیشن ہے, ہم پینافلیکس لگاتے ہیں اس کے اوپر, اور پھر فائنلی اینڈ میں چالان بھی ہے. چالانوں کی پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ بہت زیادہ ہم نے اس کی فائن بڑھا دی ہے. ایگزیکٹلی. وہ ایک ڈیٹرنس ہی ہے کہ اب اوور اسپیڈنگ کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسہ دینا پڑے گا, اور اس کو ہم اسٹرکٹلی انفورس بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہم نے کر لیا ہے کہ اگر اوور اسپیڈنگ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ چلان ہو گیا ہے اور دوبارہ آپ اوور اسپیڈنگ کریں گے تو ہم آپ کو انہانس چلان کریں گے. دوبارہ چلان ہوگا؟ دوبارہ ہوگا, اور انہانس ریٹس پہ ہوگا. اوکے. اس سے پہلے دیکھا جاتا تھا کہ ایک بار ہی چلان ہوا ہے تو وہ کہتا ہے یار ایک چلان کروا لیا تو میں, اب اگر وہ اسپیڈنگ جتنی دفعہ اوور اسپیڈنگ کرے گا اتنے چلان ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے جیسے بتایا کہ چلان بڑھا دیا گیا ہے, کتنا بڑھا دیا گیا ہے, کتنا اضافہ ہو گیا چلان میں؟ دیکھیے, پہلے آئی تھنک اوور اسپیڈنگ کا چلان 750 تھا, جب 2500 ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر ایک کا ریٹس بہت ایکسپونینشلی ریز ہوئے ہیں. اس لیے میری تو یہی ہے ریکویسٹ سب سے کہ آپ ٹریفک کے رولز کا, خاص طور موٹر وے پہ بالکل پاسداری کریں اس کی, اس سے کیونکہ چلان سے زیادہ آپ کی سیفٹی ضروری ہے. یہ رولز آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹریول سیف رہے, آپ کے لیے بھی اور باقی یوزرز کے لیے بھی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہیلپ لائن ہے 130, اس حوالے سے موٹر وے کس طرح سے پہنچتے ہیں, اور کیا کسی کا اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کس طرح وہ پھر مدد کی جاتی ہے؟ جس طرح شہروں میں آپ کی ہیلپ لائن ہے 15, اسی طرح موٹر وے پہ یا نیشنل ہائی وے پہ وہ ہیلپ لائن 130 ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کہیں پہ آپ کی گاڑی کہیں خراب ہو جاتی ہے یا آپ کو کوئی مدد چاہیے تو 130 پہ کال کریں, تو اس سے ہماری جو قریب ترین گاڑی ہے وہ آپ کو پہنچ کے آپ کی ہیلپ کرے گی, آپ کو ہر طرح سے اسسٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا, جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ موٹر وے پہ آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ جی, ان کا تو چلان بھی ہے, اور ہم ان کی گاڑیاں نیچے بھی اتار دیتے ہیں. موٹر وے کے اوپر وداؤٹ لائسنس ہم بالکل الاؤ نہیں کرتے کسی کو. مجھے بتائیے گا موٹر وے کے ڈسپلن کے لیے اور کیا موٹر وے پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, ابھی ہمارے جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں ان کی بھی ایک کیمپین چلی ہے, اور ان کا بیسک جو ڈائریکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ موٹر وے اور ہائی ویز دونوں کے اوپر ہم ٹریفک کی کوالٹی کو امپروو کریں. زیادہ فوکس چالان کے اوپر نہیں ہے, زیادہ فوکس ہے ٹریفک کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے اوپر. یعنی کہ لین وائلیشن نہ ہو, اوور اسپیڈنگ نہ ہو, ایچ ٹی ویز, پی ایس ویز جس طرح ٹرکس ہیں یا بسیں ہیں یہ اپنے لینز میں رہیں, اوور لوڈنگ نہ کریں, ٹھیک ہے, اور ٹھیک طرح اپنے قانون کے مطابق چلیں. اچھا سر, کیا آپ سمجھتے ہیں اوور لوڈنگ کی وجہ سے اور اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے بھی ٹائر بلاسٹ ہوتے ہیں موٹر وے پہ؟ بالکل ہوتے ہیں, بیکاز اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہر گاڑی کی, ہر ٹرک کا ایک خاص لوڈ تعین کیا جاتا ہے کہ وہ اتنا لوڈ لے کے جا سکتا ہے, یا بس ہے اس میں اتنے پیسنجرز آ سکتے ہیں.
اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی آلٹر کریں گے یا ٹینکر کریں گے اس کے ساتھ تو وہ گاڑی کو بھی خراب کرے گا, روڈ کو بھی خراب کرے گا اور ایکسیڈنٹ کا باعث ہی بنے گا. ٹھیک ہے, جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آخر میں انہیں کیا میسج دیں گے آپ؟ میں سب سے بڑا میسج یہی دوں گا کہ ٹریفک کے لاز کو فالو کریں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ کی بھی سیفٹی ہے اور آپ کے علاوہ جو دوسرے لوگ یوز کریں موٹر وے کو یا ہائی وے کو ان کی بھی سیفٹی ہے. اور لائسنس کے بغیر بالکل ٹریول نہ کریں, انڈر ایج بچوں کو گاڑی بالکل نہ دیں, اور اوور آل ایک سیف طریقے سے, کیونکہ سیفٹی میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ہیبٹ ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ڈی آئی جی موٹر ویز سید فرید صاحب موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.